اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین۔ عنوان آپ نے سنا، فکری انحراف سے حفاظت۔ فکری انحراف کیا ہے اور اس سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا نقطہ اہم ہے۔ انحراف آپ انشاءاللہ سب جانتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ یہ میری سیدھی راہ ہے، اسی راہ پہ چلتے جاؤ۔ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی جنت تک پہنچنا ہے، سیدھی راہ پہ چلتے جاؤ، پہنچ جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی طرف نہ جاؤ، جو راستے دائیں لے جاتے ہوں، جو راستے بائیں لے جاتے ہوں، یہ انحراف والے راستے ہیں۔ تو جو راستہ سیدھا ہے صراط مستقیم، اور جب اس کے دائیں بائیں گئے تو آپ منحرف ہو گئے۔ صراط مستقیم پہ قائم ہیں تو مستقیم، صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو منحرف۔ انحراف ایک عملی ہوتا ہے، انحراف کے معنی ہٹنا۔ انحراف ایک عملی ہوتا ہے اور ایک فکری ہوتا ہے۔ عملی یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے انسان ہٹ جائے، اور فکری یہ ہے کہ سوچ اور ذہن کے حساب سے، فکر کے اعتبار سے ہٹ جائے۔ اور ظاہر بات ہے عملی انحراف نتیجہ ہے فکری انحراف کا۔ جس کی سوچ غلط ہو جائے گی وہ ہٹ جائے گا سیدھی راہ سے، یا تو وہ صحیح راہ کو پہچانتا نہ ہو، یا پہچاننے کے باوجود چلنا نہ چاہتا ہو۔ اور انہی تینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کیا ہے۔ چونکہ استقامت یا صراط مستقیم پہ قائم رہنا سب سے اہم تھا، اس لیے بار بار ہمیں یہ دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ صراط مستقیم کو دکھا دے، اس پہ چلا دے۔ اور انعام یافتہ لوگوں کی راہ، اور اس سے جو ہٹ گئے یا تو ضلالت میں پڑ گئے یا اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، انحراف چاہے غلو کا ہو، چاہے تقصیر کا ہو، چاہے حد سے آگے بڑھانے کا ہو، چاہے حد سے گھٹانے کا ہو، جب تک آپ سیدھی راہ پہ ہیں قابل تعریف ہیں۔ جب سیدھی راہ سے چاہے اس جانب چلے گئے چاہے اس جانب چلے گئے، قابل مذمت ہو گئے۔ چاہے وہ انحراف اولیاء کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کو، ان کی محبت کے معاملے میں ہو۔ محبت برحق ہے، اولیاء کرام سے محبت، آل بیت سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، یہ برحق ہے۔ اگر کوئی شخص دشمنی پہ آ گیا، ان کی مخالفت پہ آ گیا، ان کی برائی اور توہین و تنقیص پہ آ گیا، انحراف میں چلا گیا۔ اور کسی شخص نے ان کا درجہ اتنا بڑھا دیا کہ ان کو معبود بنا لیا، ان کی قبروں پہ وہ ساری حرکتیں کرنا شروع کر دی جو حرکتیں اللہ کا حق تھا، تو انحراف میں چلا گیا۔ تو یہ بھی انحراف کہ ان کی توہین و تنقیص کی جائے، اور یہ بھی انحراف کہ انہیں رب بنا لیا جائے۔ تو یہ انحراف بھی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے یہ انحراف فساد کا ہو، امر بالمعروف کے نام پر، بھلائی کا حکم دینے کے نام پر، برائی سے روکنے کے نام پر اگر تکفیر شروع کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا گیا کہ یہ نیکی فلاں نہیں کر رہا اس لیے کافر، اس برائی سے فلاں نہیں بچ رہا اس لیے کافر، امر بالمعروف برحق، نہی عن المنکر برحق،
اس کو چھوڑ دینا کوتاہی، اور اس کے کرنے کے نام پر خروج اور تکفیر اور بغاوت، یہ انحراف۔ اسی طرح سے میرے بھائی جہاد اگر صحیح طور پر ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، برحق، اور جہاد کے نام پہ فساد شروع کر دیا جائے تو انحراف۔ تو اس طرح سے جتنے بھی انحراف ہیں وہ انحراف کیوں آتے ہیں؟ فکر نادرست ہونے کی وجہ سے۔ تو فکری انحراف یہ عملی انحراف سے زیادہ اہم ہے، اسی لیے کسی بھی نام پر ہو یہ انحراف قابل قبول نہیں ہے۔ تبلیغ برحق ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا برحق ہے۔ دعوت کس طرح ہونی چاہیے؟ اللہ کی کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، سلف کے طریقے کے مطابق۔ اگر یہ اس کے مطابق ہے آپ کی دعوت و تبلیغ، برحق ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے چھوڑ دیا، کوتاہی میں غفلت میں پڑ گئے، آپ انحراف میں چلے گئے، اور تبلیغ کے نام پر آپ نے جھوٹے خواب بیان کرنے شروع کر دیے، حکایات بیان کرنے شروع کر دیے، آپ نے منمانی باتیں گڑھنی شروع کر دیں، ظاہر بات ہے یہ بھی انحراف ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ تو چاہے امر بالمعروف کے نام پر ہو، چاہے دعوت و توحید تبلیغ کے نام پر ہو، چاہے جہاد کے نام پر ہو، چاہے محبت اولیاء و اہل بیت کے نام پر ہو، محبت بزرگان دین و انبیاء کے نام پہ ہو، کسی نام پر کوئی بھی انحراف قابل قبول نہیں ہے۔ انحراف سے بچنا ضروری ہے، انحراف سے بچ کر صراط مستقیم پہ قائم رہنا ضروری ہے۔ اور چنانچہ آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس صراط مستقیم اور انحراف سمجھاتے ہوئے آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کچھ لکیریں دائیں کھینچی، کچھ لکیریں بائیں کھینچی، اور آپ نے فرمایا ھذہ سبل، یہ کچھ اور راستے ہیں، یہ کچھ پگڈنڈیاں ہیں، یہ شاہراہ عام سے ہٹ گئی ہیں، یہ راستے ایسے راستے ہیں کہ جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور جو شیطان کی دعوت کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ اس منحرف راستے پر جا کر کے اللہ تک پہنچنے سے، اللہ کی جنت تک پہنچنے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ مسند احمد، مستدرک حاکم وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، انحراف میرے خیال سے انحراف سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ انحراف آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا کہ انحراف یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم سے یا غلو کے ساتھ ہٹ جائیں یا تقصیر اور کمی کے ساتھ ہٹ جائیں، ہٹ جائیں اس سے، تو اس سے ہٹنا یہ معیوب قابل مذمت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کسی کو پسند ہوگا کہ اپنی منزل کے راستے سے ہٹ جائے؟ کسی کو پسند نہیں ہوگا نا، ہر کوئی چاہتا ہے آپ کی منزل، آپ اگر یہاں سے نکلے احسا سے، آپ دمام کے لیے نکلے، لیکن غلطی سے آپ نے راستہ بھٹک کر کے آپ نے راستہ کوئی اور پکڑ لیا جو دمام لے جانے کے بجائے آپ کو کہ کہیں اور پہنچا رہا تھا، قطر لے جا رہا تھا، کویت لے جا رہا تھا، کہیں اور لے جا رہا تھا، دمام نہیں لے جا رہا تھا، تو آپ کہیں گے میں تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس انحراف کے ساتھ جتنی محنت ہوگی اتنے ہی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہر کوئی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، منزل تک کیسے پہنچے گا؟ جب اس انحراف سے بچے گا اور وہ توبہ کر کے وہ صراط مستقیم پر پھر آئے گا، یا پہلے ہی سے صراط مستقیم پہ رہتے ہوئے وہ ان طریقوں کو اپنائے گا جن کی وجہ سے انحراف میں پڑے ہی نہ۔ تو سب سے پہلی چیز جو انحراف سے ہمیں حفاظت دیتی ہے، جس کی بنا پر ہم انحراف سے بچ سکتے ہیں، وہ ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ منہج سلف کے مطابق کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ہمیں انحراف سے بچاتا ہے، اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ چنانچہ صحیح الجامع کی حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے منحرف نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے، راستے سے بھٹکو گے نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ۔ یہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔
اور اس کو محدثین نے، امام شوکانی نے، علامہ البانی نے اور بہت سارے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، صحیح حدیث۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، امت میں بہت سارے اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ اس موقع پر اگر آپ صراط مستقیم پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان پر مضبوطی سے جمے رہنا، اس پر قائم رہنا، اس سے ہٹنا نہیں، اور نئی نئی ایجاد ہونے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ہر دین کے نام پر ایجاد کی ہوئی نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر قرآن و سنت کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے کہ میں نے قرآن و سنت، میری بھی دلیل قرآن و سنت ہے، کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، جس طرح سلف صالحین نے سمجھا۔ یہ ضمانت ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ اگر صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کے، سلف صالحین کا راستہ چھوڑ کر کے ہم نے منمانی سمجھنا شروع کر دیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ سورہ بقرہ کہ جس کی تلاوت ہو تو شیطان نہیں آتا گھر میں، اس میں ہدایت کا طریقہ بتایا گیا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان بھاگتا ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ انسان کو نفاق سے بچاتا ہے، سورہ بقرہ انسان کو کفر سے بچاتا ہے، سورہ بقرہ انسان کو سلف کا راستہ چھوڑنے سے بچاتا ہے۔ تو یہ صورت، یہ عظیم الشان صورت جب ان ساری ہدایات پر مشتمل ہے تو کہا گیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، ظاہر بات ہے تلاوت ایسی نہیں کہ آپ کچھ نہ سمجھو، تلاوت فہم کے ساتھ ہو تو اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ بلا فہم کے بھی ثواب تو ملتا ہے، لیکن حق تب عطا ہوتا ہے جب آپ اسے سمجھیں، تو اس کو سمجھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت میں، اور ابتدائی آیات ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر باقی لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اسی طرح جیسے صحابہ ایمان لائے تو وہ بھی ہدایت کا راستہ پاتے ہیں۔ اور اگر وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ صحابہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، تو پھر وہ اختلاف اور بدبختی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم صریح اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں، صحیح راستے پر قائم ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں صحابہ کرام جو کہ سلف میں سب سے پہلے ہیں، اول نمبر پہ صحابہ کرام، سلف جو دین و ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ صحابہ کرام آتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو لوگ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اچھے انداز میں، بہتر انداز میں ان کے راستے پہ چلتے ہیں، سب سلف میں داخل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کریں حق کو واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جہاں جائیں گے ہم انہیں جانے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ ہم جہنم بنا دیں گے، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کے سامنے واضح ہو گئی، صحابہ کا راستہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا، ایمان والوں کا راستہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اس سے ہٹ کر کے اپنی راہ بناتے ہیں، تو آپ نے گویا خود اپنے لیے انحراف کو پسند کیا۔ جب آپ خود ہلاکت کو پسند کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہی مقدر ہوگا جو آپ پسند کر رہے ہیں، اور اسی میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ وہ سابق اور مقدم صحابہ کرام چاہے مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں، اور جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات کی روشنی میں یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق ہمیں قرآن مجید کو اور احادیث کو سمجھنا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو اپنی طرف سے سمجھ کر کے اپنے فہم کو استعمال جب کرنے لگیں گے، صحابہ کا طریقہ چھوڑ دیں گے، سلف کا طریقہ چھوڑ دیں گے، تو گمراہی میں پڑ جائیں گے، انحراف کا شکار ہو جائیں گے۔ تو انحراف سے بچنے کی
سب سے پہلی چیز انحراف سے بچانے والی، انحراف سے حفاظت کرنے والی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے مطابق۔ دوسری چیز جو ہمیں انحراف سے بچاتی ہے وہ ہے علماء سے وابستگی اور تعلق۔ جب آپ علماء سے جڑے رہیں گے تو جہاں بھی شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے گا، کوئی شبہہ پیدا کرے گا، قرآن کی کسی آیت کو آپ غلط طور پہ سمجھیں گے، کسی حدیث کو آپ غلط طور پہ سمجھیں گے، تو علماء آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ نے جو سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے، صحیح اس طرح ہے۔ تو علماء سے تعلق یہ آپ کو انحراف سے بچانے کی ضمانت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر تمہیں جانکاری نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے تو کس سے پوچھو؟ علم والوں سے پوچھ لو۔ تو علماء سے تعلق آپ رکھیں گے تو انحراف سے آپ بچے رہیں گے، لیکن منمانی اگر آپ چلتے رہیں گے تو انحراف میں پڑ جائیں گے۔ اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو سنن نبی داؤد میں اور صحیح الجامع میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العی السؤال، جب انہیں معلوم نہیں تھا تو انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بیمار کا علاج سوال کرنے میں ہے، نادانی کی بیماری کا علاج سوال کرنے میں ہے، تو سوال کرتے تو وہ ہدایت پہ آ جاتے اور گمراہی سے بچ جاتے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لیتا ہوں آپ کے سامنے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہیں، علماء صحابہ کرام کے علماء میں سے ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی تھی اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین۔ تو یہ صحابی ہیں، اور ان صحابی کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے ایک لشکر خوارج باغی ہو کر کے نکل گیا، اور اس نے علی رضی اللہ عنہ پر بعض الزامات لگائے، اور اس کی بنا پر ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کافر ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو لوگ ہیں سب کافر ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی کہ علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کریں گے، ان کے ساتھیوں سے جنگ کریں گے، بلکہ سارے مسلمانوں سے وہ جنگ کرنے، وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، بقیہ سارے مسلمانوں کو انہوں نے کافر قرار دے لیا تھا۔ ایک دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان لوگوں سے گفتگو کروں، انہیں سمجھانے کی کوشش کروں، شاید وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا مت جائیے، مجھے خطرہ ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے، خوبصورت یمنی جوڑا زیب تن کیا، بہترین لباس پہن کر کے، عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر کے ان کے پاس گئے، کیونکہ وہ لوگ عمدہ اور قیمتی لباس کو بھی گناہ کا حصہ سمجھتے تھے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا پہنا ہے۔ وہ جب پہنچے اور پہنچتے ہی ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اب ابن عباس یہ کیا، اتنا قیمتی جوڑا پہن کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اگر میں نے پہنا تو کیا ہوا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ تو پہلے پہنچتے پہلی شکست تو ان کی وہیں ہو گئی، پہلے جملے میں کہ تم لوگ پورا دین نہیں جانتے ہو اور دین کی منمانی تفسیر کر کے بیٹھے ہو، اور علی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو تم نے کافر قرار دے لیا ہے، جبکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، آپ کے لباس کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ آپ کیا پہنتے تھے اور کیا نہیں پہنتے تھے۔ تو پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا اعتراض کیا ہے، اور اس کے بعد میں ان لوگوں نے اپنے ایک ایک اعتراضات بتانے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے جھگڑے میں کچھ انسانوں کو حکم بنا لیا جو وہ فیصلہ کریں گے۔ آپ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو کرنے والا اللہ ہے، انہوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا کیوں بنا لیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بس یہی اعتراض؟ کہا نہیں ایک اور ہے۔ کہا وہ کیا اعتراض ہے؟ کہا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جب جو ہے صلح نامہ لکھنا شروع کیا تو اس پہ لکھا کہ
جو ہے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، یہ نہیں لکھا امیر المؤمنین کاٹ دیا، تو کیا وہ امیر المؤمنین نہیں امیر الکافرین ہے؟ کیوں امیر المؤمنین کو کاٹ دیا انہوں نے، کیوں نہیں لکھا؟ یہ دوسرا اعتراض۔ اور اس کے بعد میں ان لوگوں نے جو ہے ایک اعتراض اور کیا اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے جب جنگ کی تو پھر جنگ کے بعد قیدی کیوں نہیں بنایا، مال غنیمت کیوں نہیں لوٹا؟ جب جنگ کیا تھا تو ظاہر بات ہے کافروں سے جنگ تھی تو مال غنیمت بھی لوٹنا چاہیے، قیدی بھی بنانا چاہیے۔ تو اس موقع پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا اب سارے اعتراضات ختم ہو گئے؟ کہا ہاں سارے اعتراض، یہی اتنے اعتراض ہیں ہمارے پاس۔ تو پھر ایک ایک اعتراض کا جواب دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہا کہ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے حکم بنایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو حکم بنانے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو شوہر کے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے آؤ، بیوی کے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے آؤ، اگر وہ لوگ صلح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ تو میاں بیوی کے جھگڑے میں کچھ انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنایا جا سکتا ہے، تو امت کا خون بچانے کے لیے، امت کے جانوں کی حفاظت کے لیے انسانوں کو کیوں نہیں فیصلہ کرنے والا بنایا جا سکتا؟ تو بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے توبہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کہا تم نے کہا امیر المومنین کیوں کاٹ دیا؟ تو کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے صلح لکھوانا شروع کیا، علی رضی اللہ عنہ ہی لکھ رہے تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ ہے، تو انہوں نے کہا اگر آپ کو ہم اللہ کا رسول مانتے تو آپ سے جنگ ہی نہیں کرتے، آپ لکھیے عبداللہ کے بیٹے محمد اور قریش کے درمیان میں صلح ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا، محمد الرسول اللہ کاٹ دیا، تو کیا آپ رسول نہیں بچے؟ تو انہی کی سنت پہ علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ دوسرا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا اعتراض جو ان لوگوں نے کیا کہ کیوں نہیں تم نے قیدی بنایا، کہا آپ جانتے ہو مقابلے میں آپ کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، جنت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی، تم ان کو قیدی بناؤ گے، تم ان کو لونڈی بناؤ گے؟ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا انکار کر دیا تو کافر ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کو قیدی بنایا، لونڈی بنایا تو بھی تم کافر ہو جاؤ گے، تم یہ حرکت کرو گے؟ تو ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور لگ بھگ 2000 لوگوں نے توبہ کر لیا۔ یہ کس کا فائدہ تھا میرے بھائیوں؟ عالم سے بات کرنے کا فائدہ، عالم کے پاس جا کر کے اپنے شبہے کو دور کرنے کا فائدہ۔ تو چنانچہ اس طرح سے شبہ ان کا دور ہو گیا۔ تو دوسری چیز جو ہمیں انحراف سے بچاتی ہے وہ کیا ہے؟ علماء سے تعلق۔ پہلی چیز کتاب و سنت کو سلف کے طریقے کے مطابق مضبوطی سے تھامنا، دوسری چیز علماء سے تعلق، اور تیسری چیز بہت اہم ہے اور اس کو میں چند لفظوں میں کہہ کر کے اسی پر بات ختم کر دیتا ہوں، وہ ہے اللہ سے دعا، رب کریم سے التجا۔ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کا پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق پہ قائم رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جب چاہتا ہے بندے کے دل اس کے دونوں ہاتھوں، دونوں انگلیوں کے بیچ میں، جیسا چاہتا ہے الٹتا پڑتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خیر مقدر نہ ہو، اگر اللہ کا ہم پہ فضل و کرم نہ ہو، اگر اللہ کا احسان نہ ہو، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، تو پھر ہم حق پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے رب کریم سے التجا کرتے رہنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہتے تھے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کو یاد کر لینا چاہیے اور بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت ساری دعائیں آئی ہیں، اسی دعا پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کے انحراف سے بچا کر صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ اس اہم درس میں سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو صحیح طور پر جاننے کے لیے تشریف لائے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے علماء کرام کا جو مشقت برداشت کر کے وقت نکال کے تشریف لائے، اور اپنے بڑے بھائی شیخ عطاء الرحمن صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے نوازے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے نوازے۔ ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بہترین خوبصورت مجلس سجائی اور اس میں جو ہے ہم سب کو فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب سے قبول فرمائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔